جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک پہنچ نہیں پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلیحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتا ہے اور یہ دل اللہ پاک کا گھر بھی ہے۔ تو جب آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے جو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو تو اپنے دل کی مان لیا کریں، کیونکہ دراصل وہ گمان، وہ خیال، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تاریک راہ پر امید کا وہ جگنو آپ کا رب آپ کے لیے بھیجتا ہے۔ اس جگنو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا کریں، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم اس فیز سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی مشورہ دینے والا اور نصیحت کرنے والا نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سن سکے، ہماری خاموشی، ہمارا درد، ہماری تڑپ یہ سب سن سکے، ہماری آنکھوں میں چھپی نمی کو محسوس کر سکے، ہمارا ٹوٹا لہجہ پہچان سکے۔ لیکن یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، وہ نہیں محسوس کر سکتا۔ صرف اللہ ہے جو تب بھی سنتا ہے جب ہم ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے۔ جس نے دل کو تخلیق کیا صرف وہ جانتا ہے اس دل کی تڑپ، جس نے آنسو بنائے صرف وہ سن سکتا ہے ان خاموش آنسوؤں کا شور۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈال دے گا مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ہمارے اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہمارے اعمال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اور ہمارے اعمال کی کوالٹی کو ڈیفائن ہماری نیت کرتی ہے۔ نیت یعنی دل کی کیفیت۔ ہو سکتا ہے تم اپنے مال میں سے کسی کو صدقہ و خیرات کر دو، تم اپنے مال کی قربانی دے دو، لیکن تمہاری نیت دکھاوا اور لوگوں کی واہ واہ سننا ہو، تب تمہاری نیکی نیکی نہیں رہے گی بلکہ ریاکاری بن جائے گی۔ اصل نیکی تو تمہاری تب کاؤنٹ ہوگی جب تم اس ریاکاری کی قربانی دو گے، جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرو گے۔ نیکی کے مقام تک تم تب ہی پہنچ سکو گے
جب تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پتہ۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔